خوش آمدید۔ آج ہم 2025 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک مختصر مگر کافی شدید فوجی جھڑپ ہوئی تھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس دا 4 ڈے انڈیا پاکستان کانفلکٹ آف 2025 کے تجزیے سے کچھ اہم نکات ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ سمجھیں کہ ان 4 دنوں میں کیا ہوا اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ 4 دن، بہت ہی کم وقت۔ ہاں واقعی، یہ سارا معاملہ بس 4 دن چلا اور 10 مئی 2025 کو جنگ بندی ہو گئی۔ جی لیکن لگتا ہے ان 4 دنوں میں کافی کچھ تیزی سے ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ذرائع کیا بتاتے ہیں، یہ واقعات کیسے شروع ہوئے۔ دیکھیں، شروعات تو ہندوستان کی طرف سے ہوئی تھی۔ ایک آپریشن تھا، آپریشن سیندن۔ آپریشن سیندور، اچھا۔ جی، اس میں ذرائع کے مطابق مربوط میزائل حملے کیے گئے۔ مربوط یعنی ایک ساتھ منصوبہ بندی کے تحت؟ بالکل، ایک منظم منصوبہ، اور یہ حملے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں ہوئے۔ اچھا، اور نشانہ کون تھے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ مبینہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانے تھے، شاید ان کے تربیتی کیمپ ہوں یا کمانڈ سینٹرز۔ ٹھیک، تو یہ ہندوستان کی طرف سے پہلا قدم تھا۔ پاکستان کا رد عمل کیا رہا؟ فوراً تھا، جواب میں پاکستان نے بھی کارروائی کی۔ ذرائع کہتے ہیں توپ خانے کا استعمال ہوا، ڈرون حملے ہوئے اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میسائل بھی داغے گئے۔ بلکہ پاکستان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے کئی بھارتی طیارے مار گرائے ہیں۔ اچھا، یہ تو کافی سنجیدہ بات ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے جو آپ نے مربوط حملوں کا ذکر کیا، جی، کہ اس جھڑپ میں روایتی ہتھیار تو تھے ہی، مگر جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پر یہ جو مربوط ڈرون جنگ ہے، یعنی ڈرونز کا مل کر کام کرنا۔ بالکل، شاید چھوٹے پیمانے پر ڈرون سوارمز کا استعمال ہوا ہو، یہ فضائی دفاع کو چکمہ دینے یا خاص اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے۔ یہ ایک اہم بات ہے، شاید جنگی حکمت عملی بدل رہی ہے خطے میں۔ تو ٹیکنالوجی کا کردار اہم تھا، لیکن نقصانات کیسے رہے؟ کیا کسی ایک طرف کا پلڑا بھاری رہا؟ دیکھیں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ نقصان دونوں طرف ہوا۔ بھارت نے، جیسا کہ دعویٰ ہے، فضائی جھڑپوں میں کچھ لڑاکا طیارے کھوئے۔ اچھا، دوسری طرف پاکستان نے بھی مانا کہ ان کی کچھ تنصیبات کو نقصان پہنچائے، ہو سکتا ہے کوئی ریڈار سائٹ ہو یا سرحدی چوکی۔ تو دونوں طرف نقصان ہوا؟ جی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نقصانات اتنے بڑے نہیں تھے کہ جنگ کا رخ بدل دیتے۔ اچھا، کچھ شہری آبادیوں کی غریبی واقعات ہوئے، مگر شکر ہے کہ یہ ایک مکمل تباہ کن جنگ نہیں بنی۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ یہ معاملہ بڑا کیوں نہیں؟ مطلب ایک مکمل جنگ تک کیوں نہیں گیا؟ دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کی کئی وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو ذرائع کہتے ہیں فوجی اور سیاسی سطح پر رابطے بہت تیزی سے ہوئے۔ اچھا، مطلب ہاٹ لائنز وغیرہ؟ جی، شاید ہاٹ لائنز کا استعمال ہوا تاکہ غلط فہمیاں نہ بڑھیں، کشیدگی کم ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، بین الاقوامی دباؤ، خاص طور پر امریکہ کے ثالثی کی کوششوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے بھی شاید جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔ اور پھر سب سے بڑا عنصر وہ جوہری خطرہ تھا۔ بالکل۔ 2 جوہری طاقتیں اگر تنازع قابو سے باہر ہو جائے تو یہ خوف شاید سب سے بڑا تھا، اسی نے شاید دونوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ تو اگر مجموعی طور پر دیکھیں، اس 4 روزہ جھڑپ کا حاصل کیا تھا؟ کیا کوئی جیتا، کوئی ہارا؟ کیا سبق ملے؟ دیکھیں، تجزیہ تو یہی کہتا ہے کہ کوئی واضح فاتح نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں؟ جی، ہندوستان نے یہ ضرور دکھا دیا کہ وہ پاکستان کے اندر تک، مطلب گہرائی میں، میزائل اور فضائی حملے کر سکتا ہے۔ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے جوابی اقدام، جیسے طیارے گرانے کے دعوے یا ان کے میزائل حملے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ وہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو پاکستان نے بھی اپنی دفاعی صلاحیت دکھائی بھی، اور شاید کچھ کمزوریاں بھی سامنے آئیں، مطلب ان کے فضائی دفاع میں کچھ خامیاں بھی اجاگر ہوئیں۔ تو ایک طرح سے دونوں نے اپنی طاقت بھی آزمائی اور اپنی کمزوریاں بھی دیکھیں، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جنگ بندی جو عالمی دباؤ میں ہوئی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ممالک، چاہے جتنی بھی کشیدگی ہو، جوہری جنگ کے نتائج سے واقف ہیں اور شاید اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں پھر وہی سوال آتا ہے کہ کیا اس جھڑپ نے مستقبل کے لیے کوئی روک تھام قائم کی؟ مطلب کیا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یا یہ صرف ایک وقتی ٹھہراؤ تھا؟
یہ تو مشکل سوال ہے۔ جی، اس پر مبصرین کی رائے مختلف ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں تو یہ ایک مختصر تیز رفتار جھڑپ تھی، جدید حربے استعمال ہوئے، جی سفارتکاری اور جوہری خطرے نے اسے پھیلنے سے روکا۔ بالکل، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں، جو کشیدگی ہے، وہ وہیں کی وہیں رہی۔ اور وہ برقرار رہی۔ جی، اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جی، کہ یہ جو صلاحیتیں اور کمزوریاں اس 2025 کی جھڑپ میں سامنے آئیں، ان کو دیکھتے ہوئے اس جنگ بندی کے فوراً بعد کیا لگتا ہے دونوں ممالک نے اپنی فوجی منصوبہ بندی میں یا ہتھیار خریدنے میں یا اپنی سفارتی پالیسیوں میں کیا ٹھوس تبدیلیاں کی ہوں گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد کیا اقدامات اٹھائے گئے ہوں گے۔ دفاعی بجٹ پر اثر پڑا ہوگا یا سفارت کاری پر زیادہ زور دیا گیا ہوگا؟ بالکل، یہ غور طلب پہلو ہیں۔